अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्म होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ फिर एक कहानी लेके। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। अस्तूर की पहाड़ी में बसा एक गांव, जहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस गांव के एक कच्चे घर में खदीजा की पैदाइश हुई। खदीजा के वालिद ग्रामी रिटायर्ड फौजी थे। गांव के लोग कट्टर मजहबी होने की वजह से अपनी औलाद की बचपन में ही किसी चचाजाद या किसी मामूजाद के साथ निकाह कर डालते। चूँकि गांव में ख़वातीन की निस्बत मर्द कम थे, इसलिए ज़्यादातर लड़कियां अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान रहती थीं, और ख़ास कर वो लड़कियां जिनके बचपन में मंगनी या निकाह नहीं होते थे। खदीजा भी इन्हीं में से एक थी। इसके सब चचाजाद और मामूजाद कज़न्स के बचपन में निकाह हो गए थे। जब उसने होश संभाली और सुहाने ख्वाब देखने लगी, तब इसे पता चला कि इसका शुमार भी उस झुंड से है जिनकी किस्मत बिल्कुल भी सूखी लकड़ी जैसी है। खदीजा मुस्तकबिल का सोच कर फिक्रमंद हो जाती, क्योंकि इसके गांव में इसकी शादी बिल्कुल नामुमकिन थी और इसके गांव के आसपास भी कोई गांव नहीं था। खदीजा का गांव अस्तूर तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। अस्तूर सिटी से बहुत सफ़र था, पैदल चलते और फिर गाड़ी पर जाते। वैसे भी वहाँ की औरतें गांव से बाहर कम ही निकलती थीं। इलाज के सिलसिले में कभी नीचे शहर का रुख करती, वरना इनके लिए गांव ही इनकी दुनिया थी। वक्त के साथ साथ इसकी सब सहेलियों, बहनों और भाइयों की शादियाँ हो गई। बस वो अकेली थी और एक ऐसे जादू या मौजज़े के इंतज़ार में थी। कोई हीर को लेने रांझा आए, कोई ऐसा मजनू नमूदार हो जो रास्ते की दुश्वारियों को अबूर करता हुआ वहाँ पहुँचे। कोई फरहाद हाजिर हो जो उस लैला के लिए पूरे कराक्रम हमालिया को तोड़ डाले। मगर ये सब तो कहानियों में ही मुमकिन था, और वो तो एक आम सी पहाड़ी लड़की थी जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। इसको ये भी पता नहीं था कि इनके गांव से थोड़ी दूरी पर दुनिया की छत और दुनिया की जन्नत देओसाई अपनी हर तरह की खूबसूरती बखेरने में मसरूफ़ है। और इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इन्हीं के इलाके में पहाड़ों का बादशाह केटू अपने अंदर दुनिया भर का गुरूर थामे सदियों से खड़ा है। इनको ये भी कैसे मालूम होगा कि अस्तूर से बड़ा भी कोई शहर है, जहाँ की देओ कामत इमारतें, लोगों का हजूम और बड़ी बड़ी सड़कें और तरह तरह के लोग। इनकी बोलियाँ भी मुख्तलिफ, इनकी शक्लो सूरत और इनके रहन सहन, इसकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसे क्या खबर थी कि जिस दुनिया से वो आज तक बेखबर है, इसी दुनिया के किसी कोने से एक आदमजात इसको ब्याह कर ले जाने आएगा। खदीजा का एक कज़न चकवाल में पढ़ाता था। इसके एक कोलीग की पहली बीवी हाल ही में फौत हो चुकी थी। इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, इसलिए इसको एक अच्छी बीवी के साथ साथ बच्चों के लिए एक अच्छी माँ की भी ज़रूरत थी। इसका कोलीग बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान था। इसकी ज़हन में पहली बार ही खदीजा आई थी। इसने खदीजा के घर पर बात की और यूं बेयकीनी की खबर खदीजा के घर तक पहुंच गई। खदीजा की उम्र 30 के करीब हो चुकी थी, और कोई और रिश्ता ना मिलने की वजह से यही रिश्ता उन्हें मौजू लगा। इसलिए खदीजा और इसके घर वालों ने फ़ौरन हाँ कर दी। खदीजा की तस्वीर वगैरह इसके कज़न ने अपने दोस्त को दिखाया और वो खुशी से राज़ी हो गया, क्योंकि खदीजा खूबसूरत थी। शादी की तारीख तय की गई और ये भी तय पाया कि एक हफ़्ते के अंदर ज़ुबैर खदीजा का होने वाला शौहर अपने दोनों बच्चों और चंद दोस्तों के साथ चकवाल से हज़ारों किलोमीटर दूर गिलगित बल्तिस्तान की जन्नत
نذیر وادی کی طرف سفر کرے گا۔ ادھر خدیجہ کے گھر شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ان کے گھر والے اور رشتہ دار سب بہت خوش تھے اور یہ طے پایا کہ جیسے ہی زبیر پہنچتا گیا خدیجہ کے گھر اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگلے دن خدیجہ کے گھر والے باراتیوں سمیت چکوال کے لیے نکلیں گے۔ خدیجہ کے گھر والوں نے پورے گاؤں والوں کو دعوت دی اور دعوت کا اہتمام کیا۔ تمام رسمیں پوری کی گئیں۔ خدیجہ خود بھی بہت خوش تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی دنیا کو چھوڑ کر جا رہی تھی جہاں سب اپنے تھے۔ زبان اپنی تھی، زمین اپنی تھی، ہوا سب اپنا تھا، اور اس کی منزل اس کے لیے بہت اجنبی تھی۔ اس نے کبھی شہر کی فضا میں سانس تک نہیں لی تھی۔ ابھی وہ جس کے نکاح میں تھی وہ بھی اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، یہاں تک کہ وہ زبیر کی زبان نہ بول سکتی تھی اور نہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ خیر، زبیر کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ زبیر عمر میں خدیجہ سے 8 سال بڑا ہوگا۔ اگلے دن کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، مگر پتہ نہیں کیوں اس سورج میں حرارت کی کمی تھی، روشنی میں وہ جان نہیں تھی، اور سورج پر بڑے بڑے داغ تھے۔ جدائی کا وقت قریب تھا۔ خدیجہ اپنے خاندان کے ہمراہ کچے راستوں سے ہوتی ہوئی اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں سے اسے رخصت ہونا تھا۔ وہ سب 5 گاڑیوں میں باراتیوں سمیت استور شہر پہنچے۔ وہاں سے ایک پرائیویٹ کوسٹر کو بک کر کے قراقرم ہائی وے کے لیے روانہ ہو گئے۔ قراقرم ہائی وے تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید 3 گھنٹے سفر کرنا تھا، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان میں سے زیادہ تر کے لیے موت کا سفر بن جائے گا۔ وہ سب اس بات سے بھی بالکل بے خبر تھے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں یہ بارات جنازے میں بدلنے والی ہے۔ ہنستا کھیلتا خاندان موتی کے دانوں کی طرح ایک دم بکھر کر رہ جائے گا۔ خدیجہ کے سارے خواب ہی رہ جائیں گے۔ موت کا فرشتہ ان سب کو لقمہ بنا لے گا، یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ دریائے سندھ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ دریائے سندھ کو کراس کرتے ہی انہوں نے قراقرم ہائی وے پر اترنا تھا۔ درمیان میں چھوٹا سا پل تھا۔ یوں تو یہ پل 50 میٹر لمبا تھا، اس کا فاصلہ 2 منٹ میں طے ہو جاتا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ پل ان کے لیے پل صراط معلوم ہوا۔ جیسے ہی وہ پل پر اترے ڈرائیور نے سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ ہی لمحوں میں گاڑی پل کے جنگلے کے ساتھ ٹکرائی۔ جنگلہ چونکہ بہت باریک تھا اس لیے گاڑی کو نہیں روک پایا اور گاڑی دھڑم سے پل سے نیچے گر گئی۔ پل اور دریائے سندھ کے درمیان کی گہرائی 120 فٹ کے قریب تھی۔ پھر بس اتنی تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگی جیسے کوئی عقاب اونچی پہاڑی سے اپنی شکار کی جانب لپکتا ہے۔ پہلے گاڑی دریائے سندھ کے کنارے واقع چٹانوں کے ساتھ جا کر لگی، اس کے بعد دریا کے عین وسط میں جا کر ڈوب گئی۔ خدیجہ کے دونوں اطراف کی فیملیز ایک دردناک داستان کا حصہ بن گئی اور وہ خود معجزانہ طور پر بچ گئی۔ جب خدیجہ کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو دریائے سندھ کے موجوں کے بیچ پایا۔ وہ کسی نہ کسی طرح دریا سے باہر نکلی۔ اس کے آس پاس کوئی آدمزاد نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ دریا کی موجیں اب پرسکون تھیں۔ کنارے پر کچھ سامان بکھرا پڑا تھا، اس کے ساتھ خون کی بوندیں، کٹے ہوئے جسم کے حصے، کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ اس کو وہی سب کچھ اپنے ساتھی معلوم ہونے لگے۔ وہ خود بھی بری طرح زخمی تھی، پھر بھی ہمت کر کے ہوش سنبھالے رکھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر بے ہوش ہو گئی تو سردی کی وجہ سے دم توڑ جائے گی۔ آدھ گھنٹے بعد اسے نیم بے ہوشی میں کسی نے مخاطب کر کے پوچھا۔ پہلے تو وہ چونک گئی، پھر دیکھا کہ وہ اسپتال پہنچ چکی تھی۔
ایک پولیس آفیسر اس سے مخاطب تھا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حادثہ کس طرح پیش آیا، اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے اور کسی اور کو زندہ دیکھا ہے اس نے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ کیسے بتاتی کہ اس کا سارا خاندان اجڑ گیا ہے۔ اس نے ہمت کر کے گاؤں کا نام اور بس کمپنی کا نام بتا دیا۔ بعد میں پولیس والوں نے اس بس کمپنی سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ کل 24 افراد تھے۔ ریسکیو کی ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچ چکی تھیں، لاشیں نکالی گئیں۔ بس کا ملبہ نکالا تو اندر ہی کوئی 8-10 لاشیں موجود تھیں۔ خدیجہ کے امی ابو اور کچھ رشتہ دار تو بالکل لاپتہ ہو گئے۔ شاید وہ لوگ دریائے سندھ کو اپنا آخری مسکن بنا چکے تھے۔ خدیجہ اب بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب کہاں جائے گی۔ اس کے لیے جینا تک دشوار ہو چکا تھا۔ پھر پولیس اور کچھ فلاحی اداروں نے مل کر اس کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا۔ آج بھی وہ وہاں موت جیسی زندگی بسر کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ اور اپنے خوابوں کو ساتھ لے کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے حادثوں سے بچائے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔